بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ یزید نے ایسے کون سے 3 اقدامات کیے جنہوں نے پوری دنیا اسلام کو ہلا کر رکھ دیا؟ سید ابو العلا مودودی اپنی کتاب خلافت و ملوکیت میں لکھتے ہیں کہ امیر شام معاویہ بن ابو سفیان کے عہد میں سیاست کو دین پر بالا رکھنے اور سیاسی اغراض کے لیے شریعت کی حدیں توڑ ڈالنے کی جو ابتدا ہوئی تھی، ان کے اپنے نامزد کردہ جانشین یزید کے عہد میں وہ بدترین نتائج تک پہنچ گئی۔ اس کے زمانہ میں 3 ایسے واقعات ہوئے جنہوں نے پوری دنیا اسلام کو لرزہ براندام کر دیا۔ پہلا واقعہ سیدنا حسین علیہ السلام کی شہادت کا ہے۔ بلا شبہ وہ اہل عراق کی دعوت پر یزید کی حکومت کا تختہ الٹنے کے لیے تشریف لے جا رہے تھے اور یزید کی حکومت انہیں برسر بغاوت سمجھتی تھی۔ ہم اس سوال سے تھوڑی دیر کے لیے قطع نظر کیے لیتے ہیں کہ اصول اسلام کے لحاظ سے حضرت حسین علیہ السلام کا یہ خروج جائز تھا یا نہیں۔ اگرچہ ان کی زندگی میں اور ان کے بعد صحابہ و تابعین میں سے کسی ایک شخص کا بھی یہ قول ہمیں نہیں ملتا کہ ان کا خروج ناجائز تھا اور وہ ایک فعل حرام کا ارتکاب کرنے جا رہے تھے۔ صحابہ میں سے جس نے بھی ان کو نکلنے سے روکا تھا وہ اس بنا پر تھا کہ تدبیر کے لحاظ سے یہ اقدام نامناسب ہے۔ تاہم اس معاملے میں یزید کی حکومت کا نقطہ نظر ہی صحیح مان لیا جائے تب بھی یہ امر واقعہ ہے کہ وہ کوئی فوج لے کر نہیں جا رہے تھے، بلکہ ان کے ساتھ ان کے بال بچے تھے اور صرف 32 سوار اور 40 پیادے۔ اسے کوئی شخص بھی فوجی چڑھائی نہیں کہہ سکتا۔ ان کے مقابلے میں عمر بن سعد بن ابی وقاص کے تحت جو فوج کوفہ سے بھیجی گئی تھی اس کی تعداد 4000 تھی۔ کوئی ضرورت نہ تھی کہ اتنی بڑی فوج اس چھوٹی سی جمعیت سے جنگ ہی کرتی اور اسے قتل کر ڈالتی۔ وہ اسے محصور کر کے بآسانی گرفتار کر سکتی تھی۔ پھر حضرت حسین علیہ السلام نے آخر وقت میں جو کچھ کہا تھا وہ یہ تھا کہ یا تو مجھے واپس جانے دو، یا کسی سرحد کی طرف نکل جانے دو، یا مجھ کو یزید کے پاس لے چلو۔ لیکن ان میں سے کوئی بات بھی نہ مانی گئی اور اصرار کیا گیا کہ آپ کو عبید اللہ بن زیاد کوفہ کے گورنر ہی کے پاس چلنا ہوگا۔ حضرت حسین علیہ السلام اپنے آپ کو ابن زیاد کے حوالے کرنے کے لیے تیار نہ تھے، کیونکہ مسلم بن عقیل کے ساتھ جو کچھ وہ کر چکا تھا وہ انہیں معلوم تھا۔ آخرکار ان سے جنگ کی گئی۔ جب ان کے سارے ساتھی شہید ہو چکے تھے اور وہ میدان جنگ میں تنہا رہ گئے تھے، اس وقت بھی ان پر حملہ کرنا ہی ضروری سمجھا گیا، اور جب وہ زخمی ہو کر گر پڑے تھے اس وقت ان کو ذبح کیا گیا۔ پھر ان کے جسم پر جو کچھ تھا وہ لوٹا گیا، حتیٰ کہ ان کی لاش سے کپڑے تک اتار لیے گئے اور اس پر گھوڑے دوڑا کر اسے روندا گیا۔ اس کے بعد ان کی قیام گاہ کو لوٹا گیا اور خواتین کے جسم پر سے چادریں تک اتار لی گئیں۔ اس کے بعد ان سمیت تمام شہدائے کربلا کے سر کاٹ کر کوفہ لے جائے گئے، اور ابن زیاد نے نہ صرف برسر عام ان کی نمائش کی بلکہ جامعہ مسجد میں منبر پر کھڑے ہو کر یہ اعلان کیا کہ الحمدللہ الذی ظہور الحق واہلہ ونصر امیر المؤمنین یزید وحزبہ وقتل الکاذب ابن الکاذب الحسین بن علی وشیعہ معاذ اللہ معاذ اللہ۔ پھر یہ سارے سر یزید کے پاس دمشق بھیجے گئے اور اس نے بھرے دربار میں ان کی نمائش کی۔ فرض کیجئے کہ حضرت حسین علیہ السلام یزید کے نقطہ نظر کے مطابق برسر بغاوت ہی تھے، تب بھی کیا اسلام میں حکومت کے خلاف خروج کرنے والوں کے لیے کوئی قانون نہ تھا؟ فقہ کی تمام مبسوط کتابوں میں یہ قانون لکھا ہوا موجود ہے۔ مثال کے طور پر صرف ہدایہ اور اس کی شرح فتح القدیر باب البغاہ میں اس کو دیکھا جا سکتا ہے۔ اس قانون کے لحاظ سے دیکھا جائے تو وہ ساری کارروائی جو میدان کربلا سے لے کر کوفے اور دمشق کے درباروں تک کی گئی، اس کا ایک ایک جز قطعاً حرام اور سخت ظلم تھا۔ دمشق کے دربار میں جو کچھ یزید نے کیا اور کہا اس کے متعلق روایات مختلف ہیں، لیکن ان سب روایتوں کو چھوڑ کر ہم یہی روایت صحیح مان لیتے ہیں کہ وہ حضرت حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کے سر دیکھ کر اب دیدہ ہو گیا، اور اس نے کہا کہ میں حسین کے قتل کے بغیر بھی تم لوگوں کی طاعت سے راضی تھا۔ اللہ کی لعنت ہو ابن زیاد پر، خدا کی قسم اگر میں وہاں ہوتا تو حسین کو معاف کر دیتا، اور یہ کہ خدا کی قسم اے حسین میں تمہارے مقابلے میں ہوتا تو تمہیں قتل نہ کرتا۔ پھر بھی یہ سوال لازماً پیدا ہوتا ہے کہ اس ظلم عظیم پر اس نے اپنے سر پھرے گورنر کو کیا سزا دی؟ حافظ ابن کثیر کہتے ہیں کہ اس نے ابن زیاد کو نہ کوئی سزا دی
نہ اسے معزول کیا، نہ اسے ملامت ہی کا کوئی خط لکھا۔ اسلام تو خیر بدرجہ بلند چیز ہے۔ یزید میں اگر انسانی شرافت کی کوئی بھی رمق ہوتی تو وہ سوچتا کہ فتح مکہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پورے خاندان پر کیا احسان کیا تھا اور اس کی حکومت نے ان کے نواسے کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ اس کے بعد دوسرا سخت المناک واقعہ جنگ ہرہ تھا، جو 63 ہجری کے آخر اور خود یزید کی زندگی کے آخری ایام میں پیش آیا۔ اس واقعے کی مختصر روداد یہ ہے کہ اہل مدینہ نے یزید کو فاسق و فاجر و ظالم قرار دے کر اس کے ظلم کے خلاف بغاوت کر دی، اس کے عامل کو شہر سے نکال دیا اور عبداللہ بن حنظلہ کو اپنا سربراہ بنا لیا۔ یزید کو یہ اطلاع پہنچی تو اس نے مسلم بن عقبہ المری کو، جسے سلف صالحین مصرف بن عقبہ کہتے ہیں، 12,000 فوج دے کر مدینہ پر چڑھائی کے لیے بھیج دیا اور اسے حکم دیا کہ 3 دن تک اہل شہر کو اطاعت قبول کرنے کی دعوت دو، پھر اگر وہ نہ مانے تو ان سے جنگ کرنا، اور جب فتح پالو تو 3 دن کے لیے مدینہ کو فوج پر مباح کر دینا۔ اس ہدایت پر یہ فوج گئی، جنگ ہوئی، مدینہ فتح ہوا اور اس کے بعد یزید کے حکم کے مطابق 3 دن کے لیے فوج کو اجازت دے دی گئی کہ شہر میں جو کچھ چاہیے کرے۔ ان 3 دنوں میں شہر کے اندر ہر طرف لوٹ مار کی گئی، شہر کے باشندوں کا قتل عام کیا گیا، جس میں امام زہری کی روایت کے مطابق 700 معززین اور 10,000 کے قریب عوام مارے گئے۔ اور غضب یہ ہے کہ وحشی فوجیوں نے گھروں میں گھس گھس کر بے دریغ عورتوں کی عصمت دری کی۔ حافظ ابن کثیر کہتے ہیں کہ حتیٰ قیلا انہو جہلت الف امری فی تلک الایام من غیر زوجی، کہا جاتا ہے کہ ان دنوں میں 1,000 عورتیں زنا سے حاملہ ہوئیں۔ بالفرض اہل مدینہ کی بغاوت ناجائز ہی تھی، مگر کیا کسی باغی مسلمان آبادی بلکہ غیر مسلم باغیوں اور حربی کافروں کے ساتھ بھی اسلامی قانون کی روح سے یہ سلوک جائز تھا؟ اور یہاں تو معاملہ کسی اور شہر کا نہیں تھا، خاص مدینہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، جس کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ ارشادات بخاری، مسلم، نسائی اور مسند احمد میں متعدد صحابہ سے منقول ہوئے کہ مدینہ کے ساتھ جو شخص بھی برائی کا ارادہ کرے گا اللہ اسے جہنم کی آگ میں سیسے کی طرح پگھلا دے گا۔ اور ایک اور جگہ ارشاد فرمایا کہ جو شخص اہل مدینہ کو ظلم سے خوف زدہ کرے اللہ اسے خوف زدہ کرے، اس پر اللہ اور ملائکہ اور تمام انسانوں کی لعنت ہو۔ قیامت کے روز اللہ اس سے کوئی چیز اس گناہ کے فدیے میں قبول نہ فرمائے۔ اللہ اکبر۔ حافظ ابن کثیر کہتے ہیں کہ ان احادیث کی بنیاد پر علماء کے ایک گروہ نے یزید پر لعنت کو جائز رکھا ہے، اور ایک قول ان کی تائید میں امام احمد بن حنبل کا بھی ہے، مگر ایک دوسرا گروہ صرف اس لیے اس سے منع کرتا ہے کہ کہیں اس طرح اس کے والد یا صحابہ میں سے کسی اور پر لعنت کرنے کا دروازہ نہ کھل جائے۔ حضرت حسن بصری کو ایک دفعہ یہ طعنہ دیا گیا کہ آپ جب بنو امیہ کے خلاف خروج کی کسی تحریک میں شامل نہیں ہوتے تو کیا آپ اہل شام یعنی بنو امیہ سے راضی ہیں؟ جواب میں انہوں نے فرمایا میں اور اہل شام سے راضی ہوں، خدا ان کا ناس کرے، کیا وہی نہیں جنہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حرام کو حلال کر لیا اور 3 دن تک اس کے باشندوں کا قتل عام کرتے پھرے، اپنے نبطی اور کپتی سپاہیوں کو اس میں سب کچھ کر گزرنے کی چھوٹ دے دی اور وہ شریف دیندار خواتین پر حملے کرتے رہے اور کسی حرمت کی ہتک کرنے سے نہ رکے، پھر بیت اللہ پر چڑھ دوڑے، اس پر سنگ باری کی اور اس کو آگ لگائی۔ تو یہ تھے وہ 3 واقعات جن کی بدولت اسلام کو شدید نقصان پہنچا اور جس نے اسلام کی بنیادوں کو ہلا کر رکھ دیا۔ اس ویڈیو کے اینڈ میں ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک کی لعنت ہو یزید پر اور اس کے حواریوں پر اور ان تمام لوگوں پر جو قتل حسین میں شریک ہوئے اور جنہوں نے آل رسول کا ناحق قتل کیا۔